مظفرآباد کا جو سر وہ فخر سے بلند ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ مظفرآباد کے لوگوں کو تقریریں سننے میں پوسٹ ڈویژن کا تانا دیتا تھا۔ میں جب بھی مظفرآباد میں آتا تھا میں انہیں یہ کہتا تھا کہ تمہیں نہیں پتا، ہم نے کتنی سنی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ پوسٹ ڈویژن میں شام کو 2 سے 3 بجے جو جلسہ سٹارٹ ہوتا تھا وہ رات کے 11، 12، 1 بجے تک لگا رہتا تھا، لیکن کوئی کرسی خالی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج مظفرآباد کے لوگوں نے اتنا بڑا اجتماع کر کے، جس کے اندر ہمارے دونوں ڈویژنوں کی جو ہے وہ سپورٹ شامل ہے، اس کے بغیر اتنا بڑا جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، اور اتنی دیر سے بیٹھ کے ثابت کر دیا کہ مظفرآباد کے لوگ باشعور ہیں، باغیرت ہیں، غیور ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات کے سننے کے لیے ساری رات جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار ہے، اور آج بیٹھ کے انہوں نے ثابت کر دیا۔ اب سب سے پہلے میں جو آج کا ایونٹ ہمارا ہے ان شہداء کا ذکر نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی، کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جن ماؤں کے وہ بچے چھن گئے، جس باپ کا وہ بیٹا چھن گیا، جس بہن کا بھائی کا بھائی چھن گیا، ہم تو خالی تقریریں کر سکتے ہیں، ان کے بچے ان کو لا کے نہیں دے سکتے، لیکن ہم یہ تو کر سکتے تھے جس کا آج ہم نے کر کے ثبوت دے دیا کہ ان بچوں کے نام پہ ان کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج پوری رات صبح تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم نے ان کو یاد کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہم نے کہی، ہم ان کو لا نہیں سکتے، لیکن یہ احساس ہمیں ہوا کہ یار واقعی انہوں نے جان کا نذرانہ دیا اور پوری ریاست جو ہے وہ آج سہولت سے وہ سہولت حاصل کر رہی ہے، جس کے لیے تینوں شہداء کی جو فیملیاں ہیں، ہم ان کے جتنے بھی احسان ماندو وہ بہت کام ہے۔ اس کے ساتھ آج کے ہمارے اس پنڈال کی جو ہماری سیکیورٹی کی ٹیم ہے، میں نے غصہ بھی کیا ان کو، مذاق بھی کیا، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام نوجوانوں کو کہ کوئی ہماری اتنی بڑی اس کی ٹریننگ نہیں تھی، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے جھاڑو مارنے سے لے کے کھانا کھلانے تک سارا کام انہوں نے خود کیا۔ یہ ہمارے بڑے فخر کی بات ہے۔